अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया गौसिया नूरिया में नामीर शुरू है। आज हम नामीर का 5वां सबक पढ़ेंगे। इसमें मुतमक्किन की अक़साम। इसमें मुतमक्किन की 16 अक़साम है और इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से हम पढ़ लेंगे। पहली किस्म है मुफरद मुनसरिफ सही। पहली किस्म कौन सी है जी? पहले मुफरद सुन ले। मुफरद वो होता है जो तस्निया और जमा ना हो, और आसानी के लिए मुनसरिफ वो होता है जिस पर कसरा और तनवीन हो, और गैर मुनसरिफ होता है जिस पर कसरा और तनवीन ना हो। मुफरद वो है जो तस्निया और जमा ना हो, और मुनसरिफ वो होता है जिस पर कसरा या तनवीन हो। नावियों के नजदीक सही वो है जिसके आखिर में हरफ इल्लत हो। अब जैद उनको देखिए, ये ना तो तस्निया है ना ये जमा है, तो ये क्या हुआ? मुफरद। और इस पर चूंकि तनवीन आ गया तो ये है मुनसरिफ, और इसके आखिर में हरफ इल्लत नहीं है तो ये है सही। ये तस्निया जमा नहीं है तो मुफरद है, इस पर तनवीन आ गई है तो मुनसरिफ है, इसके आखिर में हरफ इल्लत नहीं है तो ये सही है। तीन बातें हैं, मुफरद मुनसरिफ सही, ये तीनों बातें इसके अंदर पाई जा रही। और दूसरी किस्म है मुफरद मुनसरिफ जारी मजराए सही। मुफरद के लिए अभी आपने पढ़ा है कि जो तस्निया और जमा ना हो, तो देखिए दलमुन ना तस्निया है ना जमा है, ये मुनसरिफ भी है क्योंकि इस पर तनवीन आई हुई है। और जारी मजराए सही वो होता है जिसके आखिर में हरफ इल्लत हो, मा कबल उसका साकिन हो, जिसके आखिर में हरफ इल्लत हो, मा कबल उसका। तो अब तीनों बातें इसके अंदर भी पाई जा रही। पहली बात, दलमुन ना तस्निया है ना जमा है तो क्या है? मुफरद। दूसरी है इस पर तनवीन आ गई तो ये क्या है? मुनसरिफ। और तीसरी है कि इसके आखिर में हरफ इल्लत है, दलमुन, और उस हरफ इल्लत का मा कबल साकिन भी है, वाव हरफ इल्लत भी है और हरफ इल्लत का मा कबल साकिन भी है। तो इसके अंदर भी हमने तीन बातें पढ़ी और तीनों इसके अंदर पाई जा रही हैं। आगे आ गया रिजालुन। तीसरी किस्म है जमा मुकस्सर मुनसरिफ। कौन सी है? आप जमा मुकस्सर की तारीफ पढ़ रहे हैं। जमा मुकस्सर वो होता है जिसमें वाहिद की बिना सलामत ना रहे। ये रिजालुन जो है राजुलुन की जमा है। रिजालुन किसकी जमा है? तो देख लिए उसके अंदर हरकत भी ना बदले, हुरूफ भी ना बदले। राजुलुन से जब रिजालुन बना तो पहले हरकत पर ही जब कसरा आ गया तो हरकतें बदल गई। ठीक है जी। और दूसरे राजुलुन जीम पर जमा है, इस पर रिजालुन फतह आ गया, बदल गया। और तीसरी जगह अलिफ आ गया, राजुलुन में क्या है? लाम। तो पहली चीज पाई जा रही है जमा मुकस्सर की कि इसमें वाहिद की बिना सलामत नहीं। दूसरी चीज जमा मुकस्सर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ नहीं, मुनसरिफ। तो इसके आखिर में देख लिए तनवीन आ गई है, और ये तनवीन बता रही है कि ये क्या है? मुनसरिफ। दो बातें इसके लिए हमने पढ़ी, जमा मुकस्सर मुनसरिफ। तो ये जमा मुकस्सर भी है और इसके आखिर में तनवीन बता रही है, मुनसरिफ भी है। तीन किस्में हमने पढ़ ली हैं, फिर दोबारा देख ले जरा। पहली किस्म है मुफरद मुनसरिफ सही। तीन चीजें उसके अंदर पाई जाती है, पहली मुफरद हो, दूसरी मुनसरिफ और तीसरी सही हो। तो देख लिए ज़ैदुन ना तस्निया ना जमा, मुफरद। ठीक है जी। और इस पर तनवीन आ गई तो ये मुनसरिफ, और इसके आखिर में हरफ इल्लत नहीं है तो ये सही है। इसके अंदर भी तीन चीजें हमने पढ़ी, मुफरद मुनसरिफ जारी मजराए सही। तस्निया जमा नहीं है तो मुफरद, ठीक है जी। और इस पर तनवीन है तो मुनसरिफ, और इसके आखिर में वाव मा कबल साकिन है तो जारी मजराए सही। ठीक है। तीसरी चीज हमने पढ़ी रिजाल जमा मुकस्सर मुनसरिफ। दो चीजें इसके अंदर, एक है जमा मुकस्सर, एक है मुनसरिफ। तो देख ली इसमें वाहिद की बिना सलामत नहीं है तो ये जमा मुकस्सर है, और चूंकि इसके आखिर में तनवीन है तो ये मुनसरिफ है। ठीक है जी। ये पहली जो तीन किस्में हैं इनका इरादा है मोरब हरकाते सुलासा लफ्जिया। क्या है? फिर सुनिए, मोरब बारकाते सुलासा लफ्जिया, लफ्जों में बदली हुई तीन हरकतें। लफ्जों में बदली हुई। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा रिपीट कर लें कि जो होता है फाइल वो मरफू होता है और मफूल मंसूब होता है, और जिस पर हरफे जर आ जाए वो क्या होता है? मजरूर होता है। वैसे तो मरफूआत और भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो हम करीब पढ़ लेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। फाइल क्या होता है? मरफू, और जो मफूल होता है वो मंसूब, और जिस पर हरफ जार आ जाए वो क्या होता है? मजरूर। या फेल है, इसको जरूरत है फाइल की। तो देखिए जैद है इसका फाइल, और पहली सूरत पाई गई हालते रफी जम्मा के साथ
हालते रफी। जब ये फाइल होगा तो मरफू होगा। देख लीजिए जा जैदुन, जा को किसकी जरूरत है? फाइल की। और जैदुन बना इसका फाइल, और जैदुन क्या है? मरफू है। क्या है? ठीक है जी। दूसरी सूरत है हालते नस्बी पता के साथ। हालते नस्बी राई टू फेल है, इसका फाइल ता इसके साथ मौजूद है। आगे है जैदन, इसको जरूरत है राई टू को जरूरत है मफूले भी की। किसकी जरूरत है? तो जैदन इसका है मफूल, और मफूल क्या होता है? मनसूब। जब ये जैद फाइल था तो मरफू था, मफूल बना तो देखिए मनसूब है तो जैदन। ठीक है जी। मरार तो भी जैदिन, बार पे जर आया हालते जरी कसरा के साथ। हालते जरी हर पे जर आया तो ये कसरा के साथ है। ठीक है जी, ये मकसूर है। हालते रफी जमा के साथ, हालते नस्बी पता के साथ, और हालते जरी कसरा के साथ। ये कसरा है, यहाँ पर पता है और यहाँ पर जमा है। तीनों हालतें बदली। पढ़ा भी ये मोरब हरकाते सुलासा लफ्जिया, लफ्जों में बदली हुई तीनों हरकतें बदली हुई हैं। जैदुन जब फाइल है तो जैदुन, मफूल है तो जैदन, और जब इस पर हरफे जा रहा है तो फिर जैदिन। हालते रफी जमा के साथ, हालते नस्बी पता के साथ, और हालते जरी कसरा के साथ। आगे चौथी किस्म है मुस्लिमात जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस जमा और जमा मुअन्नस सालिम की तारीफ आप पढ़ चुके हैं, जिसके आखिर में अलिफ और लंबी ता हो। अलिफ और देखिए अलिफ है, लंबी ता भी है, दोनों आ गए। तो ये है जमा मुअन्नस सालिम। जमा जिसके आखिर में अलिफ हो और लंबी ता हो, वो क्या होता है? इसका इराब है मोरब हरकतैन, बदली हुई दो हरकतें। बदली हुई तो देखिए कौन सी हरकतें बदली हुई है। हुन्ना ये जमीर है, कायदा भी जैसे हम शरह में शुरू करेंगे तो कायदे आप तरकीब के पढ़ लेंगे कि पहले आ जाए ना जमीर, उसके बाद कोई इसम आ जाए तो जमीर को बनाते हैं मुब्तदा। क्या बनाते हैं? मुब्तदा। और ये हुन्ना है जमीर, ये आगे पहले तो ये क्या बनेगी? और इसके बाद जो इसम है वो क्या बनेगा? खबर। तो मुस्लिमात उन्हें क्या बनना है? खबर। और खबर भी मरफू होती है। खबर भी क्या होती है? तो इसकी हालते रफी जमा के साथ है। हालते रफी बोलिए, हालते रफी। अच्छा जी, रायतों को किसकी जरूरत है? हाँ, और जो जमा मुअन्नस सालिम का मफूल होता है ना, ये मजरूर होता है। जमा मुअन्नस सालिम का जो मफूल होता है ये क्या होता है? इसके अंदर जो नसब होता है ना, वो जर के ताबे होता है। नसब जर के नसब जर के नसब जर के नसब जर के। ठीक है जी। तो मुस्लिमात हालते रफी जमा के साथ, हालते नस्बी फतह के साथ। आगे मरद तो भी मुस्लिमात बाहर पे जा रहा है, हालते जरी है। तो ये हालते जरी किसके साथ? देख लो, कसरा के साथ। हालते रफी जमा के साथ, ये जमा नजर आ रहा है। हालते नस्बी कसरा के साथ है तो कसरा नजर आ रहा है। हालते जरी भी इसकी कसरा के साथ है। ठीक है जी। तीनों हालतें आपके सामने आ गई। हुन्ना मुस्लिमात हालते रफी, तो मुस्लिमात हालते नस्बी, और मरर तो भी मुस्लिमात हालते जरी। फिर एक मरतबा रिपीट करते हुए हम आगे चले जाएंगे। जैदुन है मुफरद, तो देखिए ये तस्निया जमा नहीं है, ये मुनसरिफ है, इस पर तनवीन है। सही है, इसके आखिर में हरफ इल्लत नहीं है। इसके लिए भी हमने तीन चीजें पढ़ी थी, मुफरद, मुनसरिफ, जारी मजरा से। ये तस्निया जमा नहीं है, ये मुफरद है, इस पर तनवीन है, ये मुनसरिफ है। इसके आखिर में हरफ इल्लत भी है, और हरफ इल्लत का माकबल साकिन भी है, तो ये जारी मजरा सही है। ठीक है जी। इसके लिए हमने दो चीजें पढ़ी थी, जमा मुकस्सर मुनसरिफ। जमा मुकस्सर है क्योंकि इसमें बाद की बिना सलामत नहीं है, और मुनसरिफ है क्योंकि इस पर तनवीन आई है। चौथी चीज हमने पढ़ी है जी मुस्लिमात जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम वो होता है जिसके आखिर में अलिफ और लंबी ता। देख लीजिए इसके आखिर में अलिफ भी और लंबी ता भी है। चार किस्में पढ़ चुके हैं। पांचवी किस्म है गैर मुनसरिफ। पांचवी किस्म कौन सी है जी? इंशाअल्लाह अगले सबक के अंदर हम गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। और गैर मुनसरिफ है तो मुश्किल काम, लेकिन रब की बारगाह में रब के महबूब के सदके बड़ी उम्मीद है कि आपको इंशाअल्लाह समझाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अभी के लिए इसकी तारीफ आपके लिए इतनी काफी है कि गैर मुनसरिफ होता है जिस पर ना कसरा ना तनवीन। गैर मुनसरिफ होता है, देखिए उमर, इस पर तनवीन नहीं आई। मुस्लिमात पर तनवीन, रिजाल उन पर तनवीन, दाल उन पर तनवीन, जैद उन पर तनवीन, लेकिन उमर पर तनवीन है। तो ये क्या हुआ? गैर मुनसरिफ। क्या हुआ जी? ठीक है जी। और इसका इराब क्या जी? हालते रफी जमा के साथ होगी लेकिन बगैर तनवीन के, हालते नस्बी फतह के साथ होगी बगैर तनवीन के, और हालते जर्री भी इसकी फतह के साथ होगी क्योंकि इस पर कसरा नहीं आता, लेकिन होगी बगैर तनवीन। ना इस पर कसरा ना तनवीन, ना इस पर कसरा। जा को किसकी जरूरत है? फाइल की। ये फाइल बना तो इस पर जमा है, हालते रफी जमा के साथ, हालते नस्बी फतह के साथ, और हालते जरी फतह के साथ। जा उमरो
فائل ہے اس کا. رائی تو عمرہ کیا ہے اس کا مفعول ہے, اور مررت بھی عمرہ یہ کیا ہے مجرور ہے. یہ کیا ہے 5 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں. پانچوں ہم نے فٹ بھی کی, دوبارہ پھر ریپیٹ کر کے پھر ہم آگے چلے جائیں گے جی اسماء ستہ کی طرف. زید ان کو دیکھیے ہم نے اس کے لیے پڑھا مفرد منصرف صحیح, تو دیکھیے یہ تسنیہ جمع نہیں ہے, یہ مفرد ہے, اس پر تنوین ہے, یہ منصرف ہے, اور اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے, یہ صحیح ہے. اس کے لیے ابھی ہم نے 3 چیزیں پڑھی, مفرد منصرف جاری مجرا صحیح. مفرد وہ ہے جس کے جو تسنیہ جمع نہ ہو, تو یہ تسنیہ جمع نہیں ہے. دالمن کے آخر میں تنوین ہے, یہ منصرف ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے آخر میں واو ما قبل ساکن ہے, تو یہ جاری مجرا صحیح بھی ہے. تیسری آپ نے اس کے اندر 2 چیزیں پڑھی, ایک جمع مکسر اور دوسرا منصرف. تو اس میں واحد کی بنا سلامت نہیں, تو یہ جمع مکسر ہے. دوسری بات اس پر تنوین ہے, تو یہ منصرف ہے. پھر آپ نے پڑھا جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم ہوتا ہے جس کے آخر میں الف تا ہو, تو دیکھیے اس کے آخر میں الف بھی ہے تا بھی ہے, تو یہ کیا ہوا جمع مؤنث سالم. ہاں جمع مؤنث سالم ہوتا ہے جس کے آخر میں الف اور لمبی تا ہو, اس کے آخر میں دیکھیے الف بھی اور لمبی تا بھی ہے, ٹھیک ہے جی. 5ویں کے سوال میں پڑھی ہے غیر منصرف. اس کے لیے آج آپ کو میں نے اتنا ہی پڑھا, اگلے سبق میں غیر منصرف ہے, لیکن آج کے لیے میں نے آپ کو اتنا ہی بتایا کہ جس پر کسرہ اور تنوین نہ ہو. آپ اس کی ساری مثالیں دیکھ لیجئے, اس پر ایک تو تنوین نہیں ہے اور دوسرا کسرہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس پر کسرہ اور تنوین نہ ہو. اس کا اعراب ہم 5 قسم کا پڑھ چکے ہیں. آگے 6ٹھی قسم آ گئی ہے اسماء ستہ, 6 اسماء. اسماء ستہ کا کیا مطلب ہے 6 اسماء. وہ 6 اسماء کون سے ہیں؟ ابن اخن ہمن ہنن پمن ذو مالن. ابن اخن ہمن ہنن پمن ذو مالن کون سے مولانا؟ ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اس کی بھی تھوڑی وضاحت پڑھ لے. ابن اصل میں آبابن, اخن اصل میں اخبن, ہمن اصل میں ہمبن, اور ہنون اصل میں ہانبن. خلاف قیاس بغیر کسی قاعدے کے, خلاف قیاس آخر سے حرف علت کو گرا دیا, یہ ناقص واوی ہے, حرف علت کو گرا دیا اور اعراب اس سے پہلے والے حرف پر جاری کر دیا, تو آبابن سے ابن اخن ہمن ہنون ہو گئے. فوہن, فمن اصل میں فوہن ہے, آخر سے خلاف قیاس ہاں کو گرایا, اب واو کو میم سے بدلا اور میم پر اعراب جاری کیا تو بن گیا فمن. زو اصل میں زاوا بن ہے, آخر سے واو کو گرایا اور جو پہلی واو اس کو ساکن کیا اور زال پر ضمہ لائے تو بن گیا زو. کیا بن گیا زو. اچھا جی, اب میں نے ابھی صرف اسماء ستہ کا ہے, باقی کہوں گا تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ فٹ کروں گا. اسماء ستہ جا ابو کا رہی تو ابا کا مرد, 6 اسماء جو پڑھے ہم. ان کے اندر پہلی چیز ہے کہ یہ مکبرہ ہوں. کیا ہو مکبرہ. ایک ہوتا مکبر, ایک ہوتا مصغر. اتنی چیز آپ اس میں فائل میں پڑھا ہے. داربن مکبر, دوئربن مصغر. مصغر کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کے پہلے حرف پر ضمہ, دوسرے پر فتح, تیسری جگہ جائے تصغیر. پہلے حرف پر ضمہ, دوسری جگہ فتح, تیسری جگہ جائے. تو دیکھیے اب ان کے اندر پہلے حرف پر ضمہ ہے نہیں, پہلے حرف پر ضمہ نہیں, دوسرے پر فتح نہیں, تیسری جگہ جائے تصغیر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مکبر ہے مصغر ہے. بولیے مکبر ہے مصغر ہے. ایک چیز ہم نے فٹ کر لی, مصغرہ. اچھا جی, مکبرہ ایک چیز ہم نے ثابت کر لی, مکبرہ. دوسری فٹ کرنے لگے جی مواحدہ. دیکھیے کیا یہ تسنیہ ہے؟ نہیں, یہ جمع ہے. کیا ہے؟ واحد ہے. تو دوسری چیز بھی فٹ ہو گئی مواحدہ. مواحدہ کا مطلب ہے کہ ایک ہو, اکیلا ہو, واحد ہو. تو یہ کیا ہے؟ واحد ہے. تیسری چیز مضافتن بغیر یا متکلم, یا متکلم کے سوا کسی اور کی طرح مضاف ہو. یا متکلم کے سوا کسی, تو ابو کا ابھی تو نہیں نہ آیا. اگر آتا نا ابھی یا کی طرح مضاف, اخی یا کی طرح مضاف, یہ آیا ابو کا, تو اس کا مطلب ہے یہ کا کی طرح مضاف ہے, یا کی طرح مضاف نہیں ہے. اس کے اندر 3 باتیں, تینوں فٹ کر لیا ہم نے. ایک یہ ہے کہ یہ مکبر ہوں, تو دیکھیے یہ مکبر ہے یا مصغر ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ واحد ہوں, واحد ہے کہ تسنیہ کی جمع ہے؟ واحد ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ یا متکلم کی طرح مضاف نہ ہو, تو کیا یہ یا کی طرح مضاف ہے؟ 3 باتیں تینوں فٹ. جب یہ 3 صورتیں پائی جائیں اسماء ستہ, یہ جو 6 اسماء ان کے اندر یہ 3 صورتیں پائی جائیں, کون سی جی؟ کہ مکبر ہوں, دوسری مواحد ہوں, اور تیسری یہ یا متکلم کی طرح مضاف بھی. جب یہ 3 چیزیں پائی جائے تو پھر اس وقت ان کا اعراب بالحرف ہے, یعنی حالت رفعی ہوگی واو کے ساتھ.
پیچھے تھی حالت رفی ضمہ کے ساتھ، سب کے اندر حالت رفی ضمہ کے ساتھ ہے، لیکن اس کی حالت رفی واو کے ساتھ ہے، اس کی حالت نصبی الف کے ساتھ ہے، اور اس کی حالت جری یا کے ساتھ ہے۔ حالت رفی کس کے ساتھ ہے؟ واو کے ساتھ۔ حالت رفی حالت نصبی الف کے ساتھ، اور حالت جری حالت رفی واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، اور حالت جری یا کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی؟ جی دیکھیے جا ابو کا حالت رفی فاعل ہے نا، اس کو فاعل کی ضرورت ہے تو فاعل واو کے ساتھ آ رہا ہے۔ رائی تو کو کس کی ضرورت ہے تو مفعول کس کے ساتھ آ رہا ہے، اور مررتو بار حرف جار آ گیا ہے، اور اس کو کس کی ضرورت ہے، اور اس کا جو جار ہے وہ یا کے ساتھ آ گیا، تو دیکھیں یا کے ساتھ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب باقی جو اس کی صورتیں بنتی ہے کہ جب یہ مصغر ہو پھر اعراب کیا ہوگا، تو ابھی ہم ساری قسمیں مکمل کر لیں، پھر آخر میں جب آپ کو سارا آتا ہوگا تو پھر ہم کر لیں گے۔ اب جتنا پڑھا ہے اس کو ایک مرتبہ پیچھے ریپیٹ کریں، پھر ہم آگے چلیں۔ پہلی قسم کے اندر آپ نے 3 چیزیں پڑھی تھی جی، مفرد منصرف صحیح، تو دیکھیے یہ تسنیہ جمع نہیں ہے تو مفرد ہے، اس پر تنوین ہے تو منصرف ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے تو یہ صحیح ہے۔ 3 چیزیں تینوں فٹ، مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح، اس کے اندر بھی 3 چیزیں، پہلا مفرد، یہ تسنیہ جمع نہیں ہے تو کیا ہے مفرد، اس پر تنوین ہے تو یہ کیا ہے منصرف ہے، اور اس کے آخر میں حرف علت ما قبل ساکن ہے، واو ما قبل ساکن ہے تو یہ کیا ہوا جاری مجرائے صحیح۔ تیسری چیز ہے جمع مکسر منصرف، یہ اس میں واحد کی بنا سلامت نہیں ہے، یہ جمع مکسر ہے اور اس پر تنوین ہے، یہ منصرف ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے آخر میں الف تا ہے، اور جمع مؤنث سالم کی تعریف یہ ہے کہ جس کے آخر میں الف اور لمبی تا ہو، دیکھیے الف اور لمبی تا ہے تو یہ کیا ہوا جمع مؤنث سالم۔ ٹھیک ہے جی، اور اگلی قسم تھی غیر منصرف، اس پر نہ کسرہ ہے، مثالیں دیکھ سکتے ہیں، اور نہ تنوین ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا ہے غیر منصرف۔ اور ابھی آپ نے پڑھا ہے اسماء ستہ، 6 اسماء مکبرہ، دیکھیے یہ مصغرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، موحدہ یہ واحد ہے، تسنیہ جمع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھ لیجئے یہ کاف کی طرف مضاف ہے یا متکلم کی طرف مضاف ہے نہیں، تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں اس کے اندر۔ آگے چلیں جی، آگے ہے رجلانی مثنی تسنیہ، تسنیہ وہ ہے جو 2 افراد پر دلالت کرے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے اندر ایک چیز اور ایڈ کریں گے تو اگلی بات ہم سمجھ سکیں گے۔ تسنیہ وہ ہوگا جس کا واحد بھی ہو اور واحد اس کے الفاظ سے بھی ہو۔ تسنیہ وہ ہوتا ہے جس کا واحد بھی ہو اور واحد اس کے الفاظ سے بھی ہو۔ اگر کسی کا واحد نہ ہو تو وہ تسنیہ نہیں ہے، وہ ملک تسنیہ ہوگا، اور اگر واحد تو ہو لیکن اس کے الفاظ سے نہ ہو تو وہ بھی ملک تسنیہ، کیونکہ اس کے اندر تسنیہ کے معنی پائے جانے کی وجہ سے آپ اس کو ملک تسنیہ تو کہیں گے لیکن تسنیہ نہیں کہہ سکتے۔ تسنیہ وہ ہوتا ہے جس کا واحد بھی ہو اور اس کے الفاظ سے ہو، اس کے الفاظ سے۔ اچھا جی، یہ دیکھو رجلانی، اس کا واحد ہے رجلن، اس کے الفاظ سے ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، واحد بھی ہے اور الفاظ سے بھی ہے، لیکن آگے ہے قلع، قلع اس کا واحد ہے ہی نہیں۔ آگے ہے قلع اور قلتا، ان دونوں کا واحد ہے ہی نہیں، تو تسنیہ وہ نہیں ہوتا جس کا واحد ہی نہ ہو۔ اب اس کو آپ تسنیہ نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے ملک و تسنیہ، ملک و تسنیہ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے۔ اسی طرح یہ جو اسنانی اور اسنتانی، ان کا واحد تو ہے اسنانی، واحد اسنانی، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے لفظوں سے نہیں ہے، اس کے اسنانی کا واحد ہے لیکن اس کے لفظوں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسنانی کا واحد تو ہے لیکن اس کے لفظوں سے، اور آپ کو ابھی پڑھا چکے کہ تسنیہ وہ ہوتا ہے اس کا واحد بھی ہو اور اس کے لفظوں سے بھی ہو، اس کا واحد ہے لفظوں سے نہیں ہے، اس کا واحد ہے ہی نہیں، لہذا یہ بھی ملک میں تسنیہ اور یہ بھی ملک میں تسنیہ۔ اور یہ جو پہلا تسنیہ نا جو اصل تسنیہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر بڑا عموم ہے، داربانی، ناصرانی، فاتحانی، کریمانی، بہت وسعت ہے، لیکن قلع و قلتا ان کے اندر صرف یہی ہیں 2، اسنانی و اسنتانی ان کے اندر بھی یہی 2 ہیں۔ اب آپ نے ایک اور، جب ہم نے اجرا کرنا ہے تو ایک بات آپ نے اور یاد رکھنی ہے، جب میں کہوں گا کہ تسنیہ یا ملک ب تسنیہ تو آپ نے فوراً بتانا کہ یہ تسنیہ ہے، یہ کیا ہے۔ جب آپ تسنیہ بتائیں گے تو ملک ب تسنیہ نکل جائے گا، کیونکہ ملک ب تسنیہ جو ہے نا وہ خاص حروف کے ساتھ آتا ہے۔ کس کے ساتھ آتا ہے جی، اور جو تسنیہ اس کے اندر بڑا عموم ہے، وسعت ہے، کئی کروڑوں تسنیہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو ملک ب تسنیہ وہ صرف یہی ہے، قلع و قلتا 2 اور اسنانی و اسنتانی 2، یہ 2 4 ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، یہ تسنیہ ہے اور یہ ملک ب تسنیہ۔ تسنیہ اگر آپ پڑھنے لگے جی، تسنیہ کے اندر حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح ہوگا،
حالت نسبی میں یا ما قبل مفتوح ہوگا اور حالت جری میں بھی یا ما قبل مفتوح ہوگا. حالت رفی میں علی ما قبل مفتوح، حالت نسبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح. اس کا جو نون ہے وہ مکسور ہوگا. نون کو ساتھ میں نے اس لیے نہیں شامل کیا کہ وہ تو کئی مرتبہ گر جاتا ہے، وہ تو کئی مرتبہ گر جاتا ہے، لیکن یہ علامت سدا ہی رہے گی. علی ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح، علی ما قبل مفتوح، حالت رفی میں علی ما قبل مفتوح، حالت نسبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح. اب دیکھیے جا، اس کو فائل کی ضرورت ہے تو ہم اس کے ساتھ علی پڑھیں گے. تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ راجو لانی. رائی تو کو کس کی ضرورت ہے؟ مفعول کی. تو ہم کیا پڑھیں گے جی؟ راجو لئی. مرر تو بی آ گیا، بی آ گیا تو اب مجرور ہے تو اس کو کس کی ضرورت ہے؟ مجرور کی. تو کیا پڑھیں گے؟ اس کی جو حالت جری ہے وہ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، حالت نسبی بھی یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، حالت رفی الف کے ساتھ. اس کی حالت رفی ہم الف کے ساتھ لائے ہیں، جا رجلانی. اس کی حالت نسبی ہم یا ما قبل مفتوح کے ساتھ لائے ہیں. اس کی حالت جری ہم یا ما قبل مفتوح کے ساتھ لائے ہیں. اور آگے بھی اسی طرح ہے. جو قلعہ ہے یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو کر آئے گا، جیسے جا قلعہما، رائی تو قلعی، اس کو مفعول کی ضرورت ہے تو یا ما قبل مفتوح، حالت رفیعت والی ما قبل مفتوح، حالت جری تو یا ما قبل مفتوح. جا قلعہما رائی تو قلعیما مررت بقلعیما، جا قلعہما رائی تو قلعیما مررت بقلعیما. یہاں پہ اگرچہ با نہیں لکھا، بھول گیا پہلے، تو با ساتھ ہے، مررت بقلعیما. اچھا جی، جا اسنانی رائی تو اسنینی، حالت رفیع ہے اسنانی، اور رائی تو اسنینی حالت نسبی ہے، مررت بھی اسنینی حالت جری ہے. جا اسنانی الف کے ساتھ حالت رفیع، اور حالت نسبی یا ما قبل مفتوح کے ساتھ رائی تو اسنینی، اور حالت جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ یہ ہے مررت بھی اس. اتنا اوکے ہو گیا جی؟ چلے جی، اب تک ہم نے کس میں پڑھ لیا جی؟ 9. ٹوٹل کتنی ہے؟ 16. ٹوٹل 16 ہم نے 9 پڑھ لی. 9 کو دوبارہ ایک مرتبہ ریپیٹ کر کے پھر ہم آگے چلیں گے. پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح. 3 چیزیں ہیں جس کے اندر یہ تینوں فٹ آ جائیں وہ مفرد منصرف صحیح ہے. زید تسنیہ جمع ہے نہیں تو کیا ہے؟ مفرد. اس پر تنوین ہے تو یہ کیا ہے؟ منصرف ہے. ٹھیک ہے جی. اور تیسری چیز، اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے ہم نے 3 چیزیں پڑھی، مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح. دیکھیے یہ تسنیہ جمع ہے نہیں، اور اس پر تنوین ہے. ٹھیک ہے جی. تو منصرف اور جاری مجرائے صحیح ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت اور ما قبل ساکن ہو. تو دیکھیے اس میں آخر میں حرف علت بھی اور ما قبل ساکن بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگلی ہے جمع مکسر منصرف جس میں واحد کی بنا سلامت نہ رہے. رجال ان کے اندر دیکھیے واحد کی بنا سلامت نہیں ہے، ایک بات. اور دوسری بات اس پر تنوین آئی ہوئی ہے تو یہ منصرف. جمع مؤنث سالم کے لیے آپ نے پڑھا کہ اس کے آخر میں الف تا ہوگا، تو دیکھیے الف تا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور غیر منصرف کے لیے آپ کو پڑھایا تھا کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں ہوگی، تو دیکھ لیے اس پر تنوین نہیں ہے اور کسرہ بھی نہیں ہے. اسماء ستہ کے لیے ہم نے 3 باتیں پڑھی تھی، وہ مکبرہ ہو تو اب ان دیکھیے مکبرہ ہے، مواحدہ ہو تو دیکھیے یہ واحد ہے. ٹھیک ہے جی. اور یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، کسی اور کی طرف مضاف ہو تو یہ کس کی طرف مضاف ہے؟ کاف کی طرف مضاف. ٹھیک ہے جی. آگے ہم نے پڑھا تسنیہ. ٹھیک ہے جی. جو 2 افراد پر دلالت کرے. اور پھر آپ کو بتایا کہ تسنیہ کے لیے ایک بات اور آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کا واحد بھی ہو اور اس کے لفظ سے ہو. واحد بھی ہو، جس کا واحد نہ ہو وہ بھی ملک میں تسنیہ ہوگا کیونکہ اس کے اندر تسنیہ والا معنی پایا جاتا ہے. یا واحد تو اگر اس کے الفاظ سے نہ ہو تو وہ بھی ملک میں تسنیہ ہوگا، وہ بھی کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، تسنیہ اور ملک میں تسنیہ. آگے ہے 10ویں قسم جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم کی آپ تعریف پڑھ چکے ہیں، جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم ہوگا یا ما قبل مکسور ہو. اگر واو ما قبل مضموم نظر آئے تو سمجھیے یہ جمع مذکر سالم ہے، اگر یا ما قبل مکسور آئے تو سمجھیے یہ جمع مذکر سالم ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کا نون مفتوح ہوتا ہے. اس کا نون کیا ہوتا ہے؟ لیکن نون کو میں نے ساتھ پہلے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ کبھی یہ نون کے بغیر بھی آ جاتا ہے. بس یہ پہچان اصلی ہے، واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور. اب دیکھیے مسلمون، واو ما قبل مضموم ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا ہوا؟ جمع مذکر سالم. اور مسلمین میں دیکھیے یا ساکن ما قبل مکسور ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا ہوا؟ جمع مذکر سالم. اچھا جی. اور جمع کے لیے بھی یہ یاد رکھیے کہ جمع وہ ہوتا ہے، جمع مذکر سالم وہ ہوتا ہے جس کا واحد بھی ہو اور اس کے لفظوں سے بھی ہو. اس کا واحد بھی ہو، اس کے لفظوں سے بھی ہو. یہ جو اولو ہے نا، اس کا واحد ہے زو. اس کا واحد کیا ہے؟ لیکن اس کے لفظوں سے نہیں ہے.
اس کے لفظوں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ عشرون ہے، اس کا واحد ہی نہیں ہے۔ زو کا معنی بھی والا اور الو کا معنی بھی والے۔ آپ نے مثال پڑھی نا، جا الو مال، مال والے آئے، ٹھیک ہے جی۔ تو زو کا معنی بھی والا ہے، زو کا معنی بھی کیا ہے؟ والا۔ جمع مذکر سالم دیکھیے، اس کی تعریف آپ نے پڑھی کہ اس کے آخر میں واو ما قبل مضموم ہوگا، تو ہے یا نہیں ہے؟ یا ما قبل مکسور ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کیا ہوا؟ جمع مذکر سالم۔ الو، اس کو آپ جمع مذکر سالم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کی واحد تو ہے لیکن اس کے لفظوں سے نہیں ہے، اور جمع کے لیے ضروری ہے کہ اس کی واحد بھی ہو اور اس کے لفظوں سے بھی ہو۔ عشرون کی واحد ہے ہی نہیں، عشرون کی واحد ہے، بولیے بولیے، عشرون کی واحد ہے ہی نہیں ہے۔ اور اس کا اعراب بھی یہی ہے کہ حالت رفیع واو ما قبل مضموم ہوگا، حالت نصبی اور جری یا ما قبل مکسور ہوگا۔ حالت رفیع، حالت نصبی اور جری، یہ جا آیا نا، تو جا کو کس کی ضرورت ہے؟ فاعل کی، تو حالت رفیع آئے گی واو، جا مسلمون، جا، اور حالت نصبی اس کی یا ما قبل مکسور ہوگا، تو دیکھیے رائی تو مسلم، اور حالت جری بھی یا ما قبل مکسور ہے، تو مررتو بھی۔ اس کا اعراب اسی جیسا ہوگا، کیونکہ یہ جمع نہیں ہے لیکن ملحق با جمع تو ہے۔ جا الو مالن، رائی تو الی مالن، مررتو بھی الی مالن، حالت رفیع جمع کے ساتھ، حالت نصبی یا ما قبل مکسور کے ساتھ، حالت رفیع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، حالت نصبی یا ما قبل مکسور کے ساتھ، اور حالت جری بھی یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ اچھا جی، جا عشرون رجلا، حالت رفیع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، رائی تو عشرین رجلا، حالت نصبی یا ما قبل مکسور، مررتو بی عشرین، با لکھا ہی نہیں ہوا، مررتو بی عشرین رجلا، حالت جری بھی ما قبل یا ما قبل مکسور کے ساتھ، حالت جری بھی یا ما قبل۔ چلے جی، اب تک جو ہم نے قسمیں پڑھی ہیں ان کے اعراب ہم نے پڑھے ہیں، دوبارہ اب اعراب ہی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی تین قسموں کا اعراب تھا حالت رفیع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ۔ چوتھی قسم کا اعراب تھا حالت رفیع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری کسرہ کے ساتھ، اور اس میں فتح جر کے تابع ہے۔ پانچویں قسم کا اعراب تھا حالت رفیع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری فتح کے ساتھ، اس میں جر فتح کے تابع ہے۔ چھٹی قسم کا اعراب تھا حالت رفیع واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، اور حالت جری یا کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتویں، آٹھویں اور نویں کا اعراب تھا حالت رفیع علی ما قبل مفتوح کے ساتھ، حالت نصبی اور جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ دسویں، گیارہویں اور بارہویں قسم کا اعراب ہے حالت رفیع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، حالت نصبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ 13ویں قسم ہے اس میں مکسور، جس کے آخر میں علی مکسورہ ہو، جس کے آخر میں، اور اس کے اندر یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے، ایک علی مکسورہ وہ ہوتا ہے جو تانیث کی علامت ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے زائدہ، جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا اس میں مکسور، یہ وہ ہے جو زائدہ نہ ہو بلکہ اصلی ہو، زائدہ نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ یہ جو موسیٰ لکھا ہوا ہے نا، یہ موسیٰ نام نہیں ہے، بلکہ یہ موسیٰ وہ ہے جو اصل میں موسیٰ یون تھا، سر مونڈا ہوا، یہ وہ والا موسیٰ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ والا موسیٰ ہو تو اس کے آخر میں جو الف ہے نا مکسورہ کا، وہ ہے زائدہ، اور اگر زائدہ ہو تو وہ تو تانیث کی علامت بن جاتا ہے، وہ کس کی علامت بن جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ ہے اصلی موسیون۔ یہ جو الف ہے یہ یا سے بدلا ہوا ہے، یہ الف کس سے بدلا ہوا ہے؟ یا سے بدلا ہوا ہے۔ یہ الف کس سے بدلا ہوا ہے؟ پھر بولیے، ہاں، یہ الف کس سے بدلا ہوا ہے؟ یہ الف یا سے بدلا ہوا ہے۔ اس میں مکسور وہ ہوگا جس کے اندر الف واو یا یا سے بدلا ہوا ہوگا، جس کے اندر الف واو اور یا سے، جو الف واو اور یا سے بدلا ہوا نہیں ہوگا وہ اصلی بھی نہیں ہوگا، وہ اس میں مکسور بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ جو زائدہ ہوگا، جو زائدہ ہوگا، جو زائدہ ہوگا، جس کے آخر میں الف یا واو سے بدلا ہوا ہو، جیسے مصطفیٰ، کیا؟ اب اس کے اندر بھی یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدلا، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے، اب یہ جو الف ہے کس سے بدلا ہوا ہے؟ یا سے ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اصلی۔ یہ کیا ہے؟ اس میں مکسور۔ یہ ہے 13ویں قسم جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کی تینوں حالتیں تقدیری ہوں گی۔ اس کی تینوں حالتیں، حالت رفیع ہے تو ضمہ تقدیری، ضمہ ظاہر نہیں ہوگا، حالت نصبی ہے تو فتح تقدیری، فتح لفظوں میں نہیں ہے،
हालत जरी है तो कसरा तकदीरी, कसरा लफ्जों में नहीं है। हालत रफी जम्मा तकदीरी, क्या मतलब लफ्जों में नहीं है। हालत नस्बी या फतह तकदीरी, क्या मतलब लफ्जों में नहीं है। हालत जरी कसरा तकदीरी, क्या मतलब लफ्जों में नहीं है। जा मूसा तकदीरी, राई तो मूसा तकदीरी, मरर तो भी मूसा, ना इसका जम्मा जाहिर, ना इसका पता जाहिर, और ना इसका कसरा जाहिर, तीनों में इसका इराब क्या तकदीरी। हाँ, और एक और किस्म का यही इराब है, वो है 14वीं किस्म, जब गैर जमा मुजक्कर सालिम मुजाफ हो तो फिर उसका और इराब होता है। ये है जब गैर जमा मुजक्कर सालिम, जैसे हमने पीछे पढ़ा ना अबुन, अब उसकी बात करने का वक्त है। अगर उसको या की तरह मुजाफ कर दो अभी, तो उसकी हालत रफी भी तकदीरी, हालत नस्बी भी तकदीरी, और हालत जरी भी तकदीरी। जा अभी, राई तू अभी, मरर तू भी अभी। और इधर गुलाम लिखा हो या की तरफ मुजाफ हो तो जा गुलामी, राई तू गुलामी, मरर तू भी गुलाम। तीनों हालतें तकदीरी हैं। तीनों हालतें क्या जी बोलिए, तीनों हालतें तकदीरी हैं। तीनों हालतें किसकी है जी? एक तो जिसके आखिर में अली मकसूरा हो, कौन सा इसमें मकसूर जी? असली, जो या वाव से बदला हुआ एक। और दूसरा पड़ा है कि जब गैर जमा मुजक्कर सालिम जब मुजाफ हो तो उसका इराब ये नहीं है, ये है जब गैर जमा मुजक्कर सालिम मुजाफ हो या की तरफ। कौन जी? अखी, जा अखी, राई तो अखी, मरर तो भी अखी। आप समझ आए? जब वो या की तरफ मुजाफ होगा तो उसका इराब कौन सा होगा? ये वाला 13वीं और 14वीं किस्म वाला, उसका इराब कौन सा होगा जी? दूसरी बात भी उसकी हो सकती है, मतलब जब वो मुसगर हो तो फिर उसका इराब क्या होगा? वो पहली किस्म वाला, जा उबैयो का, राई तो उबैया का, मरर तो भी उबैये का, पहली किस्म वाला इराब होगा जब वो क्या मुसगरा हो। या के जा में इदगाम हो जाएगा ना, या के जा में क्या हो जाएगा? जा उबैयो का, रहा तो उबैया का, मरर तो। और जब वो मुजाफ ना हो, जब वो मुजाफ फिर जा अबुन, रहे तो अबन, मरर तो भी अबिन, फिर भी पहली किस्म वाला इराब, फिर भी पहली किस्म वाला। और जब या तस्गीर हो तो फिर भी कौन सा इराब है? पहली किस्म। और जब वो या की तरह मुजाफ हो तो फिर कौन सा इराब है? 13वीं और 14वीं किस्म, तकदीरी इराब। फिर क्या है? और अगर वो तस्निया हो तो तस्निया वाला इराब है। और अगर वो जमा हो, जा आबान, राई तू आबान, जमा मुकस्सर मुनसरी वाला, मरर तू भी आबाइन, जा आबान, राई तू आबान, मरर तू भी आबाइन। बात की समझ आई कि नहीं आई? आगे है जी 15वीं कसम, इसमें मनकूस। 15वीं कसम कौन सी है जी? काजी। यही इन दोनों का एक जैसा है, जा गुलामी, राई तो गुलामी, मरर तो गुलामी, तीनों तकदीरी। जैसे इसमें तकदीरी वैसे ही इसमें तकदीरी। आ गया जी काजी, इसमें मनकूस। 15वीं कसम कौन सी है जी? इसमें मनकूस। फिर बोलिए, इसमें मनकूस वो है जिसके आखिर में या मा कबल मकसूर हो, जिसके आखिर में या मा कबल मकसूर हो। अच्छा जी, ये या चाहे तो पढ़े, चाहे तो ना पढ़े, काजिन पढ़े या काजी पढ़े। वो जो आपने पढ़ा ना दाइन, ये वो है, रामिन ये वो है, ठीक है जी, जो हालते वक़्त में या आती है। हाँ ठीक है जी। अब इसका इराब क्या है? हालते रफी जो होगी ना वो जमा तकदीरी होगा, हालते नस्बी में फतह लफ्जी होगा, और हालते जरी कसरा तकदीरी होगा। कसरा भी इस पर नहीं आएगा, जमा भी नहीं आएगा, दोनों में इराब तकदीरी होगा। और हालते नस्बी में फतह लफ्जी होगा, फतह आएगा, न जमा आएगा न कसरा आएगा। उन दो में इराब तकदीरी होगा, किस में? हालते रफी में और हालते जरी में। हालते बोलो, लेकिन हालते नस्बी में फतह आएगा, हालते नस्बी में जाल काजी, जा को किसकी जरूरत है? फाइल की। और जमा तकदीरी जाल काजी। रई तो को किसकी जरूरत है? और जब मफूल बनेगा तो फतह लफ्जों में आएगा, रअयतुल काजिया, रअयतुल मररतु बिल काजी। जब बा आया तो हालते जर्री में भी क्या होगा? कसरा तकदीरी, कसरा लफ्जों में नहीं आएगा। अच्छा जी, आगे 16वीं किस्म, जमा मुजक्कर सालिम जब मुजाफ हो। कौन जी? या मुतकल्लिम की तरफ। तो इसकी हालते रफिया वाव तकदीरी के साथ, हालते रफी है, हालते नस्बी और जरिया या लफ्जी के साथ। हालते रफी किसके साथ है? वाव तकदीरी के साथ। अब देखो, पहले मुस्लिमून है ना, तो जब इसको करेंगे या की तरफ मुजाफ तो नून गिर जाएगा, बन जाएगा मुस्लिमू या।
کیا بن جائے گا؟ سیدن والا قاعدہ آتا ہے نا کہ واو اور یا کلمہ غیر مبدل میں اس طرح جمع ہو جائے، واو اور یا کلمہ غیر مبدل میں اس طرح جمع ہو جائے کہ ان میں پہلا ساکن ہو تو واو کو یا کر دیں گے، واو کو کیا یا کا یا میں ادغام کیا تو بنا مسلم مجا، ٹھیک ہے جی۔ اب یا کی وجہ سے ماں کا جمع کو کسا دیا تو بن گیا مسلم میجا، اصل میں یہ ہے مسلمونا، یا کی طرح مضاف ہوا نون گرا تو بن گیا بولو ٹھیک ہے جی۔ سیدن والا قاعدہ چلا، واو اور یا کلمہ غیر مبدل میں اس طرح آ گیا، ان میں پہلا ساکن ہے تو واو کو کیا کیا یا، پھر یا کا یا میں کیا کیا، اور یا کی وجہ سے ماں کا جمع کو کسا سے بدلا تو کیا بن گیا، اور یہ جو مسلم دوسرا یہ والا مسلمیہ نا، یہ حالت نسبی والا تو حالت نسبی سے بنائیں گے مسلمینا، کیا جب یا کی طرف مضاف ہوا تو بنا مسلمیہ۔ اب دو ہم جنس جمع ہو گیا، ان میں پہلا ساکن ہے تو پہلے کا دوسرے کے میں ادغام کیا تو کیا بن گیا۔ اب اس میں یا لفظی ہے، پہلے میں واو تقدیری ہے کہ نہیں مسلمونا مسلموجا، اس میں یا لفظی ہے، اور حالت جری میں بھی مسلمین ہے تو اس میں بھی یا لفظی ہے، اس میں بھی یا لفظی ہے، اس میں بھی یا لفظی ہے، یہ مسلمینا سے بنا ہے نا، مسلمی یا لفظی ہے، اور اس میں واو تقدیری ہے مسلمونا سے مسلموجا، واو چھپ گئی ہے نا، وہ یا سے بدل گئی، واو ہے لیکن تقدیری، اس میں یا ہے لیکن لفظی، اس کا اعراب کیا، حالت رفع واو تقدیری کے ساتھ، حالت نسبی اور جری یا لفظی کے ساتھ۔ حالت رفع کس کے ساتھ ہے، حالت نسبی، آپ نے اس کو سمجھا، آپ اس کو یاد کریں، جو ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی یاد کریں، نہ سمجھ آئے تو بتائیے گا پھر سمجھائیں گے، پھر نہ سمجھ آئے تو پھر سمجھائیں گے، کیونکہ یہ ہے نام، اور اس کے لیے ذہن چاہیے بادشاہوں والا۔ جب آپ پڑھنے بیٹھے تو جیسے بادشاہ پورے ملک کی فکر کرتا ہے، اسی طرح جو نہ پڑھنے والا اپنے پورے مستقبل کی فکر کرے کہ اگر مجھے یہ نہ آیا، نہ میں قرآن صحیح پڑھ سکتا ہوں، نہ میں حدیث صحیح پڑھ سکتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔